الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اکرام، ماہ مبارک رمضان جو کہ بہترین مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی بندہ مومن اگر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر لے تو خالق کائنات اس بندے مومن کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس مومن میں سانس لے لے روزے کی حالت میں تو خالق کائنات تسبیح شمار کرتا ہے، یعنی اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو آخری جو ماہ مبارک رمضان کا عشرہ ہے، اس میں چند کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ تو اس میں پہلا سب سے کام یہ کرنا ہے، جو 21 کی رات ہو گئی، 23 کی رات ہو گئی اور 25 کی رات ہو گئی اور 27 کی رات ہو گئی اور 29 کی رات ہو گئی، ان راتوں میں آپ لوگوں نے غسل ضرور کرنا ہے نماز مغرب سے پہلے۔ غسل کر کے اسی کے ساتھ آپ کیا کریں، نماز کریں۔ شب قدر کا غسل کی راتوں کا ہو گیا غسل، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ فرماتے ہیں معصوم کہ جو بندہ مومن یہ غسل کرے گا تو خالق کائنات اس بندے مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو جو آخری راتیں ہیں ان کو طاق راتیں بھی کہا جاتا ہے۔ 21 کی رات ہو گئی، 23 کی رات ہوگی، 25 کی رات ہو گئی، 27 کی رات ہو گئی اور 29 کی رات ہو گئی۔ تو ان راتوں میں آپ نے غسل ضرور کرنا ہے، اور دوسرے دوستوں کو بھی، مومنین کو اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ غسل کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ کر لیں تو 21 کی رات اور 23 کی رات اور 27 کی رات، یہ بعض روایات میں جو ہے نا 21 اور 23 تو یہ معتبر ہے کہ انہی راتوں میں شب قدر کی راتیں، انہی راتوں میں خالق کائنات نے قرآن مجید محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ نے جو ہے نا اپنے مرحومین کے لیے صدقہ بھی نکالنا ہے، اور خاص ورد ہے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے جو ہے نا پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں آخری عشرے میں اور آپ نے جو عمل اور کام کرنا ہے وہ ہے امام زمان علیہ السلام کی آپ نے جو ہے نا کیا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، یا اللہم کل ولیک، یہ آپ نے دعا فرج، اس کو بار بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو ہے نا امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، مانگنی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے صدقہ، یہ بہترین عمل ہے۔ اپنے مرحومین کو یاد کریں ماہ مبارک کی رمضان میں، اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے مرحومین کی قبور پر جا کے ان قبور کے اوپر جا کر کم از کم جو ہے نا 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی ضرور تلاوت کریں، کیونکہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ماہ مبارک رمضان جیسے برکت والے مہینے میں، مغفرت والے مہینے میں کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ کریں۔ قرآن مجید کی صورت میں ہدیہ کریں، کھانے کی صورت میں ہدیہ کریں، کوئی کھجور کی صورت میں ہدیہ کریں۔ آپ کھجور مومنین کو روزہ افطار کریں، یہ نیت کریں کہ میں اپنے جو فلاں رشتہ دار یا عزیز و اقارب یا والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے میں روزہ کھجور کا افطار کرا رہا ہوں، تو یقین جانو خالق کائنات آپ کے مرحومین کی بخشش فرمائے گا۔ تو آخری جو یہ عشرہ چل رہا ہے اس میں یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، ایک تو غسل کرنا ہے اور عبادات خالق کائنات بجا لانی ہے ان راتوں میں، اور فرماتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا ہے، خواہ کسی شکل میں ہی ہو، پیسے کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، حضور کی صورت میں، کچھ بھی ہو آپ نے ضرور یہ جو ہے نا بھیجنا ہے۔ تو مہربانی کر کے مومن اکرام، کیونکہ معصومین فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان ماہ مبارک رمضان بھی پالے اور ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے اس کے جسم کے اوپر کوئی گناہ باقی ہو، یعنی آپ نے ماہ مبارک رمضان ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کو بھی معاف کروانا ہے خالق کائنات سے، اور خالق کائنات کو ماہ مبارک رمضان میں راضی بھی کرنا ہے اور آل محمد کو بھی راضی کرنا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں میں عبادات خالق کائنات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو جتنا بھی مومنین عبادات کریں خالق کائنات ان سب کو ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، مالک کائنات امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔